آج کے دور میں جو 20 تراویح کی بات ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح 11 کی بجائے یعنی 8 تراویح کی بجائے آپ نے 20 تراویح ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کا کسی صحیح روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو رات کی آپ کی عبادت کی عینی شاہد تھیں، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات کو نظر انداز کر کے اور یہ کہنا کہ جی حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت شروع کرائی تھیں، ان کا کوئی سرے سے کوئی علمی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب ہم پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو نماز شروع کرائی تھی اس کی رکعات کی تعداد کتنی تھی۔ موطا امام مالک کی ایک روایت ہے جس میں صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو قیام کرانے کا حکم دیا، اور مزید فرماتے ہیں کہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداریہ ان یقوما للناس باحدی عشرۃ رکعۃ، کہ حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھا کے ان کو قیام کرائیں۔ یہ کتنی بڑی واضح روایت موجود ہے موطا امام مالک کی، اور یہ روایت بالکل صحیح درجے کی ہے۔ گویا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق نے اتنی نماز تراویح، اتنا ہی قیام اللیل کرانے کا حکم دیا جتنا عہد نبوی میں صحابہ کرام کو نبی پاک نے کرایا تھا، یا خود آپ ساری زندگی وہ کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق سے منسوب جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 20 تراویح شروع کرائیں، وہ بھی موطا امام مالک کی روایت ہے، یعنی اس کے متصل بات، جس میں یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ۔ یزید بن رومان کی ملاقات ہی یا انہوں نے وہ عہد ہی نہیں پایا حضرت عمر فاروق کا، تو وہ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے ٹائم پہ 23 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی تھی، اور 23 سے مراد 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر ہے۔ تو محدثین کے ہاں یہ حدیث سرے سے ضعیف ہے۔ اب جو 20 تراویح کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے کہ 20 تراویح کی، تو وہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان میں سے ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوی الوتر، آپ وطر کے علاوہ رمضان المبارک میں 20 رکعات کا قیام کروایا کرتے تھے۔ اگر دیکھیں تو یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے بالکل کلیش آ رہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ایک طرف صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اور ایک طرف گھر کی گواہی ہے جو نبی پاک کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ کبھی نبی پاک نے نہیں نماز پڑھی، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی محدثین کے ہاں ٹھیک نہیں ہے۔ بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض نے اس کی اور وجوہات بتائی ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، اسی طرح نصب الرایہ میں 393 نمبر صفحے پہ اور پہلی جلد میں اس راوی کو یعنی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کو ضعیف راوی قرار دیا ہے۔ یہ ہم حدیث کے بہت بڑے جو محدث تھے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی، اور امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں۔ اب علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حنفی ہونے کے باوجود وہ اس موقف کو اور اس روایت کے راوی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو راوی ہے نا ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان، یہ تو ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان نامی یہ ضعیف راوی ہیں۔ جس روایت میں بھی یہ آ جاتے ہیں تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کی مخالفت میں ہے۔ اسی طرح احناف کے ایک بہت بڑے امام جو محدث بھی تھے انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ 8 رکعات ہی نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں، 20 رکعات والی جو حدیث ہے وہ روایت سندن ضعیف ہے، اور اس کے ضعف پر، اس کے ضعیف ہونے پر تمام کا اتفاق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ایک طرف ہے، مان لیا جائے، بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت عمر فاروق نے 20 تراویح شروع کرائی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے شروع نہیں کرائی، میں نے
صحیح روایت جو موطا امام مالک کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ آپ نے وہ نماز جو ان کو شروع کرائی تھی وہ صرف اور صرف 11 رکعت کی، اور صحیح ترین روایت ہے۔ اور جس میں یزید بن رومان کا نام آیا ہے تو وہ حدیث سرے سے منقطع ہے، جس میں یہ ہے کہ 23 رکعت۔ یہ کیسی عجیب ویسے بات معلوم ہوتی ہے کہ موطا امام مالک کی اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے 20 تراویح کی دلیل کے طور پہ جو منقطع ہے، مگر اس سے پہلے والی روایت جو صحیح ترین روایت ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ کیسی علمی خیانت والی بات ہے کہ جو صحیح ترین روایت ہے اس کو آپ بیان نہیں کرتے، اور جو منقطع روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اس کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کرایا تھا۔ اب ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کا معمول ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول، ظاہری بات ہے اس کے مطابق ہی تھا جو نبی پاک کیا کرتے تھے، اور ایک طرف حضرت عمر فاروق کا جو نافذ کردہ تھا یہ 11 تراویح۔ لیکن اگر مان لیا جائے بالفرض، جو احباب کہتے ہیں جی نہیں کہ 20 ہی تھیں، بالفرض، تو پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ ایک طرف نبی پاک کا اور صحابہ کی اکثریت کا قول ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے اگر کیا بھی ہے، جو کہ میں مانتا ہوں کہ یہ بالکل انہوں نے نہیں کیا، اور حدیث بڑی واضح ہے۔ اور یہ کہنا جی اس پر اجماع ہو گیا، اجماع کہاں سے ہو گیا؟ اجماع کیسے ہو گیا؟ ایک چیز جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا قول آ گیا، کیسے اجماع ہو گیا؟ اجماع سے مراد تو وہ ہوتا ہے جس پر تمام کے تمام صحابہ ایگری ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ تو یہ کہنا یہ اس حدیث کی روح سے بھی خلاف ہے جو موطا امام مالک کی، جس میں واضح حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی عمر فاروق 11 رکعت پڑھانے کا ان کو حکم دیا، اس کے بھی خلاف ہے۔ تو اجماع یہ کیسے ہو گیا؟